میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں۔ زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے، آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے۔ جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، 2.25 مہینے سے ایک غیر آئینی، ایک ان لافل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی۔ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے۔ شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے 5 ریزرو سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی، میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار، ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز، اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی، اور میں آج خاص طور پہ آخر میں، کیونکہ 20 بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر، یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں، دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے، جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا ہے، یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو رہنا نہیں ہے، لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے۔ میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہ دار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے، تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں، وہ سب کو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا، وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں۔ تو دیکھیں، یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے، اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ 2.25 مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو، اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے، آپ کو اگر ابھی نہیں آپ کو پتا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں، پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا، اور سارے پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی۔ ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی، IMF پریشر برداشت کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے۔ کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا؟ جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں، ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی۔ کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی، ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں، تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے، ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں۔ بجائے وہ کرنے کے، آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو۔ میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی اب سب کے لیے درخواست ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے، یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے، ہمارا آئین حق دیتا ہے۔ ہمارے جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا، 25 مئی کو، انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، فیملیز پہ، گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو، ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا، اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو، کسی جمہوریت میں نے ایسے نہیں دیکھا۔ میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر، وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے، میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو۔ اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟
संभाली इनसे मायशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही, बाहर फिर रहे हैं हाथ फैला के वो इनकी मदद जिस तरह कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वो कोई भी फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई मुफ्त में आपकी मदद नहीं करता, वो कोई ना कुछ आपसे मांग रहे हैं। उनको भी खुश करने के लिए इन्होंने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो भी अब देखते रहे। तो अब अगर इनका ख्याल है कि सिर्फ जुल्म करके और तशद्दुद करके किसी तरह लोगों को कंट्रोल करेंगे, ऐसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। अभी महंगाई जहाँ तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो LNG थी वो नहीं आ रही। अब इनके पास जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीज़ें, ये फ्यूल ख़रीद लेंगे, ये कोयला या LNG, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है, क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई हैं। लिहाजा मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट, पुरअमन, जो हमेशा हम करते हैं पुरअमन प्रोटेस्ट। हम सारे शहरों के अंदर भी अब लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करें। पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, जितने हमारे बड़े शहर हैं उधर भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ परेड ग्राउंड पे करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एक ज़िंदा कौम बन के हम सारे इन प्रोटेस्ट में शामिल हों। हम तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुँचता है, लेकिन पुरअमन एहतजाज हम सब करें बताने के लिए कि एक जमहूरियत में ये हमारा हक है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो लोगों की आवाज़ सुने। हुकूमत डंडे से कभी भी जमहूरियत नहीं चलती। हुकूमत अगर डंडे बरसाएगी और टेयर गैस करेगी, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से, जिस्मानी कुव्वत से जमहूरियत नहीं चलती। वो डिक्टेटरशिप चलती है, वो बादशाह से चलती हो। जमहूरियत चलती है इखलाकी कुव्वत से। इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या तरीका है इनका, इस कौम को जो एकदम आपने ये साजिश करके, और साजिश करके इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एक सियासी बुरान पैदा किया। श्रीलंका के अंदर पहले माशी बुरान आया, फिर सियासी बुरान आया। पाकिस्तान के अंदर पहले सियासी बुरान पैदा किया गया साजिश करके, जब मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमारी पूरी प्लानिंग हुई थी। जिस तरह मैंने कहा, हमने रूस से तेल लेना था, हमने हिंदुस्तान की तरह अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देना था जो दुनिया आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ है। हमारा पूरा प्लान बना हुआ था। इन्होंने पहले हमारी गवर्नमेंट पहले साजिश की, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, बुरहान पैदा किया। उसके बाद ये माशी बुरहान आया और ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। और मैं वाजे कर दूं फिर से, मैंने और फिर शौकत तरीन को भी मैंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताओ कि बड़ा अच्छा